إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز وعلیکم دینی بہنوں اور میری پیاری بچیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کے جتنے شرکاء ہیں ان کے دل کی ساری مرادیں پوری ہوں اور ان کو صحیح سیدھا راستہ دکھائے، ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم صحیح دین کو سمجھ کے عمل کر سکیں، ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمیں صرف باتیں کرنے والا نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے۔ اور آج ہم نے پچھلے یہ 3 جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے 3 ایک سیریز سے کیا ہے، 4 آج لاسٹ سم اپ کروں گی، وائنڈ اپ کر دوں اس چیپٹر کو، تاکہ نیکسٹ پھر نماز پہ صلاح پہ ہم کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ تعالی۔ تو ابھی جو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ کون کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمیں روکنا ہے، کیونکہ امر بالمعروف تو سبھی کر لیتے ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کہنا یہ نیکی کرو وہ نیکی کرو، سب سن لیتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ نے سیکنڈ پارٹ پہ اس کے کہا کہ نہیں انن منکر پہ روکنا شروع کیا لوگوں کو کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، تو پتہ چلا اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے دوست احباب عزیز اقارب ملنے والے وہ سب ہم سے پھر ناراض ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں ان کی ناراضگی کا تو خیال نہیں کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کی ناراضگی کا خیال کرنا ہے، کیونکہ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر تو ہماری کوئی بھی مغفرت نہیں ہو پائے گی نا، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ضائع ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے عزیز اقارب اور ان سب کو پیار سے کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح دعوت دینی ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، تو اس کا ہم طریقہ داعی کا سیکھیں گے آج انشاءاللہ، کہ ہمیں کس طرح دعوت دینی چاہیے اپنے دین کی، ہمارا کیا انداز بیان ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مبلغ ہے وہ اس کی توصیف، اس کی اپنی ذاتی طور پہ کیا خوبیاں ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ غور کریں گے انشاءاللہ آج۔ اور پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس بات کو کسی سے کہہ رہے ہیں اس بات کا علم ہمارے اندر، اس کا علم ہے بھی کہ نہیں۔ ہم کسی کو چھڑوانے کو کہہ رہے ہیں تو اس کا دینی علم دیکھیں کہ اللہ نے آیا کہ اس کو حلال کہا ہے، حرام کہا ہے، جائز کہا ہے، ناجائز کہا ہے، اس چیز پہ بھی غور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر یہ کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے، کوئی وسائل ہے، کوئی اوقات ہے، یا ہر وقت منہ اٹھا کے ہر ایک کو ٹوک دیا پکڑ کے یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، ایسے تو نہیں کیا جاتا نا، اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کہنے کا کوئی۔ تو یہ تمام پوائنٹس ہیں جس کو آج انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے کچھ چیزیں کہی تھی کہ کچھ راستے کی برائیاں بتایا تھا کہ بازار میں کس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گانا گانا اور یہ سب کرنا اور چھیڑنا چھاڑنا الٹی سیدھی یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بڑھ کے ان کو روکیں ٹوکیں بتائیں۔ اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا، زمانے میں برائی پھیلتی جا رہی اور ہم صرف نیکی کا حکم کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس برائی کا جو پھیلنے کا ریشیو ہے نا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے دنیا میں اس بری طرح سے ہم لوگ اسی برائیوں میں پھنس کے رہ گئے۔ پھر دوسری چیزیں کچھ چیزیں جیسے مسجد کی بھی بتائی تھی کہ یہ چیزیں میں نے بولا تھا نا کہ مسجد کے اندر پیمپر اور یہ گندگی پہنا کے بچوں کو نہیں لے جائیں، تو میرا مطلب جو مقصد تھا وہ میں کلیئرفائی کر دوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کیوں کہا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی مہمان کے گھر جاتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو گندے ڈائپر میں لے کے تو نہیں چلے جاتے ہیں نا، اسے صاف کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، کلین کرتے ہیں، پھر اپنے بچے کو لے جاتے ہیں کہ کوئی مہمان اٹھا لے گا کچھ اس سے تو اس کے پاس سے اسمیل آئے گی، بو آئے گی۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے مہمان بن کے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں پھر یہی کام کرنا چاہیے نا کہ ہم پھر آگے جائیں تو اپنے بچوں کو نیٹ اینڈ کلین کر کے باہر سے ڈائپر اس کا چینج کر لیں،
پھینک دیں ٹریش کین میں، اور سب کچھ کرنے کے بعد نیٹ اینڈ کلین بچے کو لے جائیں. خود بھی انسان کو اگر حاجت ہوتی ہے حرم میں عمرہ کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، تو کیا کرتے ہیں، چھوڑ کے وہاں سے ہم طواف جاتے ہیں نا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے. تو اگر ہمارا بچہ بھی کر رہا ہے، کوئی گندگی کر دیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتے ہیں، صحیح کے ایریے میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کے اس کا ڈائپر چینج کریں، آ جائیں. مطلب یہ نہیں میں نے کہا کہ اتنا رش ہے تو اس میں دھکا مارتے ہوئے نکل گیا فوراً، ایسا نہیں ہے. آپ اپنا ٹائم لے کے آپ جائیں کسی بھی مسجد میں. اور پھر دوسری چیز یہ کہ آپ جب بھی وہاں کا باتھ روم یوز کرتے ہیں، اسپیشلی اور بھی مسجدوں میں بھی یہ حال ہے، لیکن مکہ مدینہ میں اتنی اچھی صاف ستھری جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ لیڈیز اپنے پیڈز اور بچوں کے ڈائپر یہ سب کھلے اوپن وہیں ڈبے رکھے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ڈالو ٹریش، لیکن ہم اس طرح کے ٹیشو پیپر، نیپکنز، یہ وہ الا بلا راستے میں پھینکتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ اگلا آئے گا تو اس کو کتنی غلاظت محسوس ہوگی. ہمیں اپنے پیچھے والوں کا خیال کرنا چاہیے، اس جگہ کو صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے. اسی طرح روڈ پہ بھی، راستے میں، بس ہر جگہ تھوکنا، ہر جگہ پھینکنا اپنے پیپر گندے. آپ اس کو جگہ ہر ایک چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر دوسرے یہود نصارہ اپنے ملکوں کو اتنا صاف رکھتے ہیں، ہم مسلمان جو ہمیں پاکیزگی اتنی سکھائی گئی ہے، ہم لوگ کیوں اتنی غلاظت پھیلاتے ہیں؟ ان تمام باتوں کو ذرا سوچیے گا، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، خود بھی سیکھیے. تو ہم لوگ اگر کریں گے تو معاشرہ اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے. تو اس کی تبلیغ کرنا، اس کا بتانا، یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ مساجد کی اور راستے کی تمام چیزیں ہو گئی تھی. اب اس کے بعد ہم لوگ بینک وغیرہ کا، یہ جو بزنس کا ہے، تجارت کی برائیاں جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور معاشرے کی جو برائیاں، یہ 2 پوائنٹ رہ گئے تھے، تو اس کو آج پورا کرتے ہیں، پھر اور آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے نا، سود کو حرام کہا ہے، اور تجارت کو کہا ہے کہ یہ حلال ہے. اور ہم لوگ جو ہے کیا کہہ دیتے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوم قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے، مگر صرف اس طرح یہ تقبت ہو شیطان کی، جس کو حواس واختہ کر دیا ہو. شیطان نے اب ٹچ کرنے کے بعد جیسے جن چڑھ جاتا ہے تو انسان بالکل عجیب حرکتیں کرتا ہے، خوفناک. تو قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ جو سود کھا رہا ہوگا دنیا میں نا، تو وہ اسی طرح بالکل مجنون ہو کے ایک دم پاگلوں کی طرح، وہاں شیطان نے جیسے مس کر دیا اس کو، وہ ایسا ہو جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت در حقیقت سودی کی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. تو پس جس کو نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے اور پھر بھی وہ باز نہیں آیا، تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا قیامت میں، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور پھر بھی جو وہ کرتا ہی رہے گا تو پھر وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں رہے گا. اسی طرح سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اور آگے سے بھی تظلیمون تک
اور آگے لکھا ہے فإن سبھی. لم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. پھر اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، حرب ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. خبردار، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو تمہارا اصل مال تو تمہارے لیے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اب یہاں دیکھیں ربا کو کتنا کلیئر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے یہ حرام ہے، اس کو لینا، سود کو. اور آج بینک کے بغیر تو کسی کا کام ہی نہیں چلتا نا. ہر چیز، ہر کام کیا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو بالکل حلال سمجھا ہوا ہے، اور ہر آدمی اپنے پیسے کو اسی بینک میں ڈالتا ہے، اسی سے تجارت کرا، اسی سے یہی کنونشنل بینک ہے، اسی کے اندر سب کے پیسے رکھے ہیں، کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے. ہر کام، چھوٹے بڑے ہر کام کے لیے ہمیں اتنا پابند کر دیا گیا ہے کہ ان کارڈ کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا. پھر اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر کارڈ میں جو پیسے کٹتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس میں سود کٹتا ہے. تو ہمارا سسٹم ہی ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم پہلے تو ڈیجیٹل منی اور کرنسی، پیپر منی، پیپر بل، یہ سب کچھ نہیں تھے نا. پہلے کیا تھا، دینار اور درہم ہوتے تھے، سلور گولڈ میں کرنسی ہوتی تھی. لیکن ہم لوگوں کو اتنا بینک سسٹم میں اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے کہ اب ہم سودی لین دین کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز. پھر اس کے بعد انسان اتنا اپنا اسٹیٹس کانشیس اتنا ہو چکا ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے بینک تو سود میں چھوٹے سے کے انٹرسٹ پہ ہمیں قرضہ دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنا اسٹیٹس اچھا کر لیں، کیوں نہیں ہم اپنا شو آف کریں، اپنے مکان بہترین سود پہ لے لو، مکان لے لو بڑا، اس میں رہو، سود پہ قرضہ لے لو، شادیاں کر لو بہت اچھی، گھر میں فرنیچر ڈالنے اچھے ڈال لو، کار لینی ہے سود پہ لے لیا بینک سے لون، یہ کر لیا. ہر کام کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، لون لیتے جاتے ہیں، اور اپنا صرف یہ اسٹیٹس دکھانے کے لیے، ہم اپنے کو ذرا اونچا دکھانے کے لیے. بڑے لوگ تو پہلے یہ کرتے ہی تھے، اب کیا ہو گیا ہے، مڈل کلاس اور جو لوور مڈل کلاس ہے سب نے سود لینا، اور یہ اس کو بالکل خیال ہی نہیں کرنا کہ یہ حلال ہے کیا حرام ہے، اللہ سے جنگ ہے کہ نہیں ہے. ہم یہ کیا کر رہے ہیں، قیامت میں ہم شیطان جیسے جن کو چھوتا ہے، جن چھوتا ہے انسان کو، ویسے پاگل ہو کے اٹھائے جائیں گے. یہ سب کچھ کوئی نہیں سوچتا، کچھ آگے نہیں، بس سروس اچھا ہاں وہ تو لیتے جائیں گے، چلو سود لے کے کھا رہے بہت سکون سے. اب کیا ہو گیا ہے کہ ہر بینک نے اپنا ایک اسلامک ایک وہ بینک کھول دیا ہے. ہمارا ایک اسی بینک کے اندر ایک پورشن میں ہم نے اپنے اسلامک بینک اس کو حلال کر دیا ہے. اس میں کیا کیا ہے کہ جو سود کا پیسہ ہوتا ہے واللہ عالم صحیح ہے ان کا نہیں ہے، لیکن اس میں ایک مفتی آ جاتے ہیں، ان کے سائن ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہر کام کے لیے سروس چارج، وہ جو سود کا پیسہ ہوتا تھا نا، اب سود کا نام نہیں رہے گا، اس کے اندر کیا ہوگا، یہ سروس چارجز لے رہا ہے اسلامک بینک. تو اصل میں کیا ہوتا ہے واللہ عالم کہ یہ سود ہے نہیں ہے، لیکن بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ پیسے آپس میں ایک دوسرے سے سارے خلط ملط ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، یہ سب ملی ہوئی. یہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے جو اپنا تجربہ ہوا ہے تو میں اس بیسس پہ کہہ رہی ہوں. اللہ عالم دوسرے لوگ جو سنیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں ہمارا تو اسلامی بینک ہے، میں تو اسلامک اس میں کام کرتا ہوں، اور میں تو وہاں سے رزق حلال کر رہا ہوں، اور یہ کوئی بھی وہ نہیں ہے، سود نہیں ہے، یہ نہیں. لوگ کہیں گے جو بھی، لیکن ہمارا دل کے اندر جو کھٹک ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان کو لگتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. اندر اندر سے ضرور وہ فیل کرتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے انسان، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہ 37 ایئرز بیک کی بات ہے، جب شروع میں دین وغیرہ کی طرف آگے بڑھے، 1987 کی بات ہے. اس وقت پہ اپنے پیسے کو لے کے گئی تھی یہاں جو قرآن چھاپتے ہیں نا، تاج کمپنی والے، تو ان کے پاس میں گئی تھی کہ پلیز اس کو قرآن کی پرنٹنگ میں لگا دیں، چاہے مجھے کم سے کم بھی پروفٹ ہو، نو پرابلم، لیکن ہمیں سود نہیں چاہیے، میں اس کو پیسے کو بینک میں نہیں رکھوں گی. تو انہوں نے دیکھا، بات کی، سارا کچھ سب کچھ طے کیا، ہاں یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بتایا. پھر آخر میں انہوں نے مجھے کہا بہن اگر آپ سیریسلی یہی اسی نیت سے آئی ہیں
تو پھر میں آپ کو صاف بات بتا دوں کہ ہم لوگ بھی آپ کو سود ہی دیں گے. اتنا مجھے افسوس ہوا, اتنا صدمہ ہوا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم لوگ دکھاتے ہیں اسلامک بینک میں تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے پروفٹ ہے, لاس ہے, یہ ہے. ہمارا سارا کاروبار کنونشنل بینک سے. ہم جب قرآن کے لیے پیپر لیتے ہیں تو انہی بینک سے سود کا قرضہ لیتے ہیں اور پھر انہی سے ہم ان کو دیتے ہیں اور سود دے کے ہی ان کا پیپر لیتے ہیں. اس کے بغیر تو اس کے تو کوئی نہیں کرے گا. یعنی ہم مجبور ہیں. انہوں نے یہ دکھایا کہ ہم اتنا مجبور ہیں تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمارے پاس بھی پیسہ ڈالیں گی ہم اسی کو کبھی زیادہ دیں گے آپ کو, کبھی کم, لیکن یہ سود ہی ہوگا. تو مجھے اتنا صدمہ ہوا, میں نے کہا سوری, پھر میں نہیں لگاؤں گی. تو میں نے کہا میں کہیں پلاٹ لے لوں گی. انہوں نے کہا پلاٹ ڈوب جائے گا, مکان ڈوب جائے گا, آپ یہیں لگا دیں, آپ کو ہر مہینے اچھا انکم ہوگا. میں نے کہا نہیں سوری, میں اس وقت چھوڑ کے بھی چلی آئی. تو یہ چیز ہے کہ یہ کنونشنل بینک والے کرتے ہیں اس طرح, یہ لوگ مل کے کرتے ہیں, ان کا آپس میں رائے مشورہ ہوتا ہے, واللہ عالم. میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتی, لیکن یہ مجھے اپنا تجربہ تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی جب کہیں کچھ انویسٹمنٹ کریں تو ضرور دیکھیں کہ یہ چیز کہاں آپ لگا رہے ہیں, کیوں لگا رہے ہیں. تو افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں سال ہمارے مسلمانوں نے اتنا راج کیا, اتنی حکومتیں کی, اور پھر ہمارے لوگ, مسلمان لوگ کہاں ہیں آخر؟ ان کے پاس اللہ نے عقل دی, سمجھ دی, گولڈ دیا, ڈائمنڈ دیا, منرل دیا, پیٹرول دیا, مین پاور دی, پاگل مجنون نہیں بنایا, تعلیم دی, سب کو صحت دی. اتنی تعداد میں ہمارے پاس سمندر, ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہمارے پاس فرٹیل وہ ہے, زمینیں ہیں, اور کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے. تو ہم اپنا بیت المال کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اسلامک بینک کے نام سے کیوں بنائیں؟ ہم بیت المال بنائیں اور ہم اس سے کریں تجارت. یہ یہودی نہیں لیتے, وہ اپنا انٹرسٹ یہ سب اس سے بچتے ہیں, اور ہم لوگ ہیں کہ آرام سے سود کھاتے ہیں, سود دیتے ہیں, سودی کرنسی میں یہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو ہم لوگ کو نہیں انل منکر کا کام کرنا ہے تو پلیز خدا کے لیے اپنے بینک اپنا یہ بنائے. مسلم امہ کے اتنے پڑھے لکھے لوگ سب جو اپنی دل دماغ سب لے لے کے جو باہر ٹرانسفر ہوتے چلے جا رہے ہیں, مائگریٹ کرتے جا رہے ہیں اپنی اسلامی ممالک کو چھوڑ چھوڑ کے, تو یہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ فقیر سے فقیر بنتے چلے جائیں گے اور وہ لوگ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے جائیں گے. ہمارے پیسے رکھ کے ان کے بینکوں میں ان کی تو ترقی ہو رہی ہے, وہ تو اپنا پروفٹ کما رہے ہیں. ہم کیوں ان کو دیتے ہیں؟ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم کیوں فقیر بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنے پاس سے بیت المال سے نکال کے زکوٰۃ ہر غریب کو دے دیں, اس کا پیٹ بھر جائے, بھوکے نہیں رہے دنیا میں. ہم اپنا اسلحہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اپنا چینل کیوں نہیں بنا سکتے؟ اپنا یہ واٹس ایپ اور یہ سب چیزیں کیوں نہیں بنا سکتے؟ اتنے سال سے میں بول بول کے ظاہر بوڑھی ہو گئی, لیکن لوگوں نے کچھ کر کے نہیں دکھایا کسی نے بھی, کیونکہ شاید میں نے بھی صحیح سے کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں ادا کی ہے, اور کرنی چاہیے تھی مجھے اور اچھے سے, لیکن سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے کہ میں کوئی وہ نہیں ہوں. حالانکہ بلغ انی والا وہ آیا تھا, جتنی بھی جاہل تھی کچھ تو کہہ سکتی تھی, لیکن بہت سا ٹائم ہم نے ضائع کیا. اب مرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم ساری باتیں دل کی بول جاؤں, جو آپ لوگ ہیں اس کو آگے بڑھائیں پلیز, سب کو بڑھائیں, سب کو کہیں, اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لائیں, کہیں سب لوگ مل کے ہم اپنا بینک بنائیں گے, اپنا وہ کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. دوسرے کے پاؤں پہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو سود ہی کھانا پڑے گا. پھر اس طرح سے ہماری اللہ کیا ہم کیا جواب دے پائیں گے کہ کیا کیا ہم نے دنیا میں؟ تو اس میں ایک روایت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں, حدیث میں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جو ان میں رہتا سہتا ہو اور گناہ اور معصیت کو دیکھتا رہتا ہو, خود وہ چاہے دوسرے ہی کر رہے ہو, خود نہ بھی کرے لیکن وہ دیکھ رہا ہو, اور وہ اور لوگ بھی اس شخص کو گناہ سے ہٹا کر, اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ سے ہٹا کے اسے سیدھے راستے پر لانے کی قدرت تو رکھتے ہوں, قوت ہو ان کے پاس, پاور ہو ان کو ٹھیک کرنے کی, چاہے فیملی والے, کمیونٹی والے, حکمران ہو, کوئی بھی, ان کے اندر پاور تو ہے, لیکن وہ اس کو ٹھیک نہ کریں, وہ حکمت سے کریں چاہے اپنے پاور سے کرے, اس کو ٹھیک کرے اور اس کی کوشش بھی نہیں کرے, تو ان کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنا عذاب ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے گا. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آخرتی میں ہو, دنیا میں بھی ان کو عذاب دکھائے گا. جیسے کہ ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو صحیح کر سکتے ہیں, رائٹ, حکمران ہے وہ مسلم حکمران ہے وہ اپنی عوام کو صحیح کر سکتے ہیں,
ٹیچرز ہیں اپنے اسٹوڈینٹس کو صحیح کر سکتی ہیں، امام مسجد ہے وہ اپنی کمیونٹی کو کر سکتا ہے ٹھیک، شوہر ہے وہ الرجال قوامون علی النساء وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، کوئی مالک ہے وہ اپنے غلام و خادم کو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی کسی نہ کسی شخص کے انڈر میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے نا، تو جو اوپر ٹاپ پہ ہے اس کی پوچھ ہوگی اللہ کیا کہ تم نے کیوں نہیں ٹھیک کیا، کیوں نہیں سکھایا، جو ہماری ڈیوٹی تھی بلغوا انی ولو آیا کہ ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے تو آگے بڑھاؤ، یہ نہیں کہ کوئی عالم آئے گا وہی آ کے بتائے گا، ہم سب کو کام ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کتنے تہجد گزار لوگ، کتنے دیندار لوگ ہیں، اتنے وہ، اور موت سے پہلے دیکھیں دنیا میں بھی کتنا بڑا بڑا عذاب ہوتا ہے، کبھی کوئی کینسر ہو رہا ہے تو کسی کے اوپر ایسی بیماری، کوئی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہے، کوئی یہ سب ہوتا ہے۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص صرف یہ عذاب میں، ان کے اوپر درجات بھی بلند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا، کسی کے گناہ بھی معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بیمار ڈالتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان میں ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ درجات بلند بھی ہو سکتے ہیں، گناہ بھی دور ہو سکتے ہیں ان شخص کے، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے روکا ٹوکا نہیں تھا، جانتے ہوئے بھی، پاور رکھتے ہوئے اپنے بچوں پہ، اپنے ماتحت لوگوں پہ پاور رکھنے کے بعد بھی انہیں اسلامی نظام پہ نہیں چلایا، تو پھر اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی شرعی پردہ نہیں کر رہا ہے، ہمارے بچے، ہم ان کو بتائیں کہ دیکھو نیکی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکیں، دیکھو بے پردگی سے نہیں کرو، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پوری ہمت، قوت، پیار، محبت، حکمت، ان سب سے ان لوگوں کے اندر دل میں دین کی محبت پیدا کریں، اللہ کے احکام کو اگنور نہیں کریں، اس کو مطلب اپلائی کریں سب کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں فرمایا یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو اس وقت سے پہلے کہ جب تم مجھ سے دعا کرو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا، اور جب تم مجھ سے سوال کرو گے تو میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، اور جب تم مجھ سے مدد چاہو گے تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں آج اکثر لوگ آپ سے کمپلین کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اتنی عبادت کریں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، اکثر سنا ہوگا آپ سب نے نا۔ تو یہی بات ہے کہ یہ جو ہے، ہم جب کام اپنے اعمال پہ نہیں ہے، ہمیں نظر ہی نہیں ہے اپنے اعمال پہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم جب کریں گے نہیں اللہ کے کام کی اس طرح سے عمل نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو بس کوشش کریں کہ ہم لوگ ساری اللہ کی تمام ہر بات جو سنیں اس پہ عمل کریں، ورنہ آپ سب کو پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی عابد کی کہ اللہ تعالیٰ وہ یہودیوں میں، وہ بنی اسرائیل میں ایک عابد ہے، وہ اتنی پل بھر بھی اس نے نافرمانی آپ کی نہیں کی ہے، اور وہ اتنا زیادہ عابد ہے، اتنا اچھی طرح سے آپ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جا کے بستی پلٹنا ہے تو پہلے اس عابد پہ پلٹو پھر پورے اس کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض یہ ہوا کہ اس آدمی کے ماتھے پہ کبھی شکن ہی نہیں آئی، اس کا چہرہ کبھی نہیں بنا، جب ہمارے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں لوگ تو اس کے تو چہرے پہ کوئی تاثر ہی نہیں۔ تو آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہم برائیاں دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ہم کہتے ہیں فلاں برا مانے گا، فلاں برا مانے گا، تو ہم اس کو آگے روکتے نہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے ہمیں کہ برائی، ہمیں یہ نہیں ہے کہ صرف امر بالمعروف کرنا ہے، ہمیں نیکی کا حکم کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنا ہے، ورنہ قرآن میں وہی آتا ہے نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی بعض باتوں کو تو تم مانتے ہو، عمل کرتے ہو، اور بعض سے تم کنارہ کشی کرتے ہو، پھر جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی بھی جواب نہیں ہوگا میرے پاس۔ تو اچھا، اب اس کے بعد یہ بینک کا، تجارت کا ہو گیا، اب ایک آخری چیز معاشرے کی برائیاں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے کیا کیا برائیاں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف فحش گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرب کیے جا رہے، لوگ بیمار ہیں، گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں زور زور سے، ڈرامے چل رہے ہیں، فلم چل رہی ہے، اور شیطان جو ہے ہم سب کو اسی میں بزی کیے ہوئے، اختلاط ہے محرم نامحرم کا، سب بیٹھے ایک ساتھ فلمیں دیکھ رہے ہیں نہ، مطلب اتنی لو اسٹینڈرڈ کی فلمیں، لو اسٹینڈرڈ کے ڈرامے ہو گئے کہ جس کے اندر نہ حیا ہے نہ شرم ہے۔ لیکن آج دیکھیں تو بچے، پیرنٹس اور ایلڈر سارے مل کے اکٹھا بیٹھے دیکھتے ہیں، ان کی بالکل یعنی حس کو مار دیا ہے۔
حس کو اتنی برائیاں اتنی پھیل گئی ہیں کہ ہم نہیں روکتے ٹوکتے ہیں برائیوں کو، اور آج ہماری حس مر گئی ہے۔ غیر محرم مرد عورت جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بات ہو رہی ہے، یہ سب سے کزنز ہیں، ان لاز ہیں، سب ایک دوسرے سے سالے سالیاں بات ہو رہی ہیں، سالی تو آدھی گھر والی ہے، مطلب کوئی دکھ نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا، لیکن ہر چیز ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہر ہر مطلب کیا کیا چیزیں کہی جائیں کہ اتنے زیادہ مذاق اڑانا، کسی نے پردہ کر لیا تو اسے کہہ دیا ننجا بن کے آ گئی مولوی، کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس نے یہ تو مولوی بن گیا۔ تو سورہ توبہ کی آیت پر 65-66 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ جی اس میں پوری آیت تو میرے پاس ہے نہیں، اتنی ہے صرف کہ قل باللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کہ کہہ دو اللہ سے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیتیں یہی رہ گئی ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا، بالکل مذاق نہیں اڑاؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم نے کفر کر دیا ایمان لانے کے بعد۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ جب بھی ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں کسی کا تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا ہماری آیتیں اور ہمارے احکام یہی رہ گئے مذاق اڑانے کو تمہارے پاس، اور اب تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا، اب تم نہیں بخشے جاؤ گے۔ تو جب بھی ہم کوئی بات ایسے کہیں تو سوچیں کہ یہ آیت کہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے، اور قیامت میں کیا ہوگا۔ آج ہم دنیا میں قہقہے لگا کے تھوڑے سے مزے لے لیں گے، اور پھر قیامت میں اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو تو ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے، اس وقت تو ہمارا فیصلہ ہو چکا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی ایمان لانے کے باوجود بھی ہم نے کفر کر دیا۔ سوچیں کتنا افسوس بات ہے۔ اللہ تجزمینہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہنسی مذاق کرنے اور بےہودہ مذاق کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔ پھر آپ دیکھیں اور معاشرے میں کیا برائی ہے کہ گھروں میں ہم تصاویر زندہ مردہ سب کی لے لے کے بڑی بڑی ٹانگتے رہتے ہیں، منع ہے تصاویر کے لیے، تو یہ چیزیں نہیں کی چاہیے۔ اب ٹی وی پر ویڈیو پہ ہر وقت گیم کھیل کھیل کے بچے اور بڑے سب اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں، تو یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے۔ میرے بچے ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں، میں ان کو بچپن سے کہتی تھی تم لوگ کارٹون میں اور بنا رہے ہیں اور وہ تو اپنی ترقی کر رہے ہو، تم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو کارٹون دیکھنے میں۔ تو آج تک ہنستے رہتے بچے، اور یہی ہے واقعی میں، ان لوگوں نے اپنے اپنے گیمز بنائے طرح طرح کی چیزیں موبائل میں، اور کیا کچھ نہیں بن گیا، اب تو بڑھتے چلے جا رہے بڑھتے جا رہے، اور سارا وقت ہمارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں ٹائم ہی کا نہیں پتا چلتا۔ تو یہ ساری چیزیں، پھر سگریٹ اور سگار یہ سب چلتا تھا، اب دیکھیں شیشہ پینا شروع کر دیا، جگہ جگہ مرد عورتیں سب گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے شراب و جوا کھیلنا یہ سب گندی موویز یہ سب ہوتی تھی، اب ساتھ میں یہ شیشے کا بھی فیشن آ گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں گناہ کی ہیں۔ پھر دیکھیں والدین کی نافرمانی کس قدر، بڑوں کی کوئی عزت ہی نہیں، اب ادب کسی کو نہیں رہ گیا ہے۔ اب بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پاؤں پھیلائے، ماں باپ آگے کھڑے، یہ نہیں پہلے ہوتا تھا نا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ماں باپ کے آگے بدتمیزی سے کوئی لیٹا رہے بیٹھا رہے۔ لیکن آج کل نہ بڑی عورتوں کا نہ کسی کو کوئی حواس نہیں ہوتا، سب آ رہے ماں باپ جا رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی نہیں اٹھ کے کھڑے ہوگا یا ہٹ جائے وہاں سے۔ کچھ تو مطلب یہ نہیں کہا ہے کہ بالکل پن ڈراپ سائلنس ہو کے ایسے کھڑا ہو جائے، نہیں، جگہ دے ان کو کہ بڑوں کی عزت کرے، وہاں ان کو بیٹھنے کی جگہ دے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا آج کل۔ کوئی کسی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شروع سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکا نہیں، کہ نہیں انن منکر کا کام جو تھا نا کہ جہاں برائی سے روکو، وہ کام ہم نے بالکل ایزی لے لیا، اس کو چھوڑ ہی دیا، تو کسی کو کہا ہی نہیں، تو بچوں کی عادت ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بھی آپ دیکھیں بیڈ اومنس جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نظر بد لگ گئی ہے تو تعویذ گنڈے، اس کو کیا بازوؤں پہ کہیں باندھ لیا، گلے میں تعویذ لٹکا دی اور یہ ٹھیک کر دے گا، یہ انگوٹھیاں پہن لی، لاکٹ پہن لیے، دھاگے
تمیمہ نمیمہ کیا چیز کہلاتی ہے یہ سب، یہ ہاتھ میں پتھر ڈال دیا تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا، مزار سے اٹھا لیا چادر کا وہاں کا پھول اپنے اوپر ڈال لیا، پتہ نہیں کیا الا بلا، مطلب ایسے عقائد جو کہ ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ گنڈے تعویذ یہ سارا کرنا، پتھروں کو پہننا رنگ برنگے، یہ ساری چیزیں سب حرام، گناہ، کفر، شرک، اور اس کو ہم کر رہے ہیں اتنے اطمینان سے کر رہے ہیں، ہر طرف بک رہا ہے، ہر طرف لوگ خرید رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا کچھ نہیں کرے گا، گناہ سارے مطلب مصیبت بھی آئے گی اللہ کی طرف سے، اور آپ کو چین بھی آئے گا تو اللہ کی طرف سے، اللہ سے مانگو، اللہ تو اتنا قریب ہے، ہمارے شہرک سے قریب ہے، ایک دفعہ پکارو یا اللہ، اللہ فوراً جواب دیتا ہے ہمیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ رنگ برنگے دھاگے پہن کے سمجھ لے کہ یہ دھاگا ہمارے کام آئے گا، کچھ نہیں کام آتا، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، بدع ہے، ان کو بالکل چھوڑ دیں، جس نے بھی پہنا ہے ابھی اسی لمحے کاٹ کے پھینک دے، گٹر میں ڈال دے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یہ آپ کے لیے کوئی دھاگے میں پاور نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کو بچا لے گا، کچھ کر لے گا، یہ ساری چیزوں کو بالکل شرک ہے، گناہ ہے، پلیز ایسی انگوٹھیاں اٹھا کے پھینکیں، ایسے لاکٹ پہنے وہ پھینکیں، اگر کہیں قرآن کی تعویذیں بنا کے کی ہیں تو اس کو دفن کر دیں کہیں لے جا کے، پلیز ان سب چیزوں سے وہ ہو جائے، بیڈ اومنز وہ بھی ہے کہ راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہاں سے لے جا، کوا بیٹھ گیا، یہ ہو گیا، مطلب یہ سب بالکل گناہ کی باتیں، یہ سب ہندوؤں میں اور دوسروں میں ہوگا، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ لوگ چھوڑیں، ختم کریں، نہیں المنکر کا کام کریں، سب کو روکیں ان سب باتوں سے۔ یہ بھی اسی طرح دیکھیں ایکسٹرا ویگینسی، کتنا زیادہ ایکسٹرا ویگنٹ ہم لوگ کی، کھانا ہے پکا لیں گے دھوک کے بعد، تھوڑا سا کھائیں گے بقیہ گاربیج میں ڈال دیں گے، کتنی لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں وہ، لیکن ہر چیز کی زیادتی، ہوٹلوں میں دیکھیں اس قدر کھانا، اس قدر چیزیں پکا کے پھینکا جا رہا ہے، شادیاں ہو رہی، بیاہ ہو رہی، وہاں جتنی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ، اور تفریح ہو رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں لوگ، کتنی یہی تمام چیزیں نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں یہ ساری چیزوں کی زیادتی، یہ تو ہے ہی ہے گناہ، ایون ہمیں اوور سلیپنگ، ہر آدمی سوئے جا رہا ہے، اتنا کیا ضرورت ہے بھائی، ضرورت سے زیادہ، جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند کرو، بقیہ فریش ہو، اللہ کی عبادت کرو، اور کام ہے بہت سے کام ہے، وہ عبادت عبادت کو اگنور کر کے ہم یہ سب کام کرتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا، ایک نے کہا کہ ہم تو روزہ ہی روزہ رکھیں گے، ایک نے کہا کہ ہم تو وہ ہاں مطلب کھانا نہیں کھائیں گے، ایک نے کہا ہم عبادت کریں گے، ایک ہی وضو سے پڑھتے جائیں گے نماز کرتے جائیں گے، تو اور ایک اور کیا تھا، صدقہ خیرات کا تھا، یا کچھ سارا مال کر دیں گے، یہ سب اللہ کے نام میں کچھ ایسا تھا، 2-3 چیزیں انہوں نے بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں تو کھاتا پیتا بھی ہوں، میں ہاں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو شادی بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں، تو یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں کہ ہم اپنے اوپر حرام کر لیں، ہم یہ کسی چیز کو یہ کر لیں کہ نہ مطلب ضرورت سے زیادہ عبادت بھی، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بالکل رات دن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، سوئے ہی نہ، ایسا نہیں ہے، ایکسٹرا ویگنسی ہر چیز میں منع ہے، چاہے آپ دنیا کی چیزوں میں کہیں، کھیل کود میں کریں، ایکسرسائز کی جتنی حد تک کھیل کود کریں ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ایکسٹرا ہی جو کئی دنوں کے گیم چل رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ واچ کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہا ہے، یہ ہر چیز کیا ہے، یہ ایکسٹرا ویگنسی، فالتو، مطلب اپنے وقت کو ضائع کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا يحب من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو لوگ فضول خرچ ہیں، جو مطلب فالتو میں وقت کو ضائع کریں، کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کو اسراف نہیں پسند، تو اس اسراف سے اپنے کو بچائیں۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے کے لیے کچھ مناسب وسائل ہوتے ہیں، ذریعے ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، اس کو جیسے جمعہ کا خطبہ ہے، عید کا خطبہ ہے، اب وہ آپ عربک میں دے کے خطبہ چلے گا تو لوگوں کو کیا سمجھ آیا، آپ کو چاہیے کہ اس کو جو بھی ہمیں مولانا ہے، ان لوگوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کمیونٹی کی، کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو بتائیں، جھوٹ نہیں بولو، چوری نہیں کرو، بڑوں کا قدر کرو، یہ سب تمام جتنی اچھی چیزیں ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں بتائیں، یہ ایک ذریعہ ہے دین کو صحیح باتوں کو پھیلانے کا، برائی کو روکنے کا، یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم مسجدوں کے خطبے میں، جمعہ عیدین کے خطبے میں، اس میں لوگوں کو شروع سے بچے آتے ہیں اس وقت سے ان کے نیچر کو اچھا کریں، ان کے کیریکٹر بلڈنگ کریں، اچھی طرح سے وہاں بتائیں، پھر اتنے سارے لوگ نیوز پیپر میگزینز پڑھتے ہیں، وہ پیمفلیٹس آپ بنائیں، آپ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کریں اچھی اچھی باتیں لکھ کے، تو وہ ساری چیزیں پرائیویٹلی بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، لوگوں کو دے سکتے ہیں،
یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنا برائی کے خاتمے کے لیے، اپنے برائی سے روکنے کے لیے اور اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے یہ طریقہ بھی استعمال کریں. اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں، کمپیوٹر سے آج کل کتنے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. آپ واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں. کتنے چینلز بنا کے لوگ اپنا کام کر ہی رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کے آپ نیکی کا کام کر سکتے ہیں. دینی کتابیں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کی رائٹنگ پاور اچھی تو آپ لکھیے، لکھ کے اس کو مارکیٹ میں پھیلائیے، پیمفلیٹ بنائیے، وہ بانٹیے. پھر مفتی حضرات کو دیکھیں، یہ جو سوچ ہے اس کو یہ ان کو بتانے کے لیے ان لوگوں کو کتنا کام کرنا چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے. ان سے ایک سوال جواب کیا جاتا ہے، باقاعدہ وہ چینل بنا لے کہ ہاں یہاں پہ ہم صحیح صحیح سوال جواب دیں گے قرآن سنت سے. تو لوگوں کے پاس دماغ میں اتنے سوالات ہوتے ہیں، وہ دے وانٹ ٹو آسک یو، مطلب وہ اتنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. نہیں وہ پڑھ پاتے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ پوچھیں. تو آپ ایسے اپنی جگہ جگہ وہ بنائیں کہ ہاں یہ سینٹرز ہیں یہاں پہ، یا ہماری یہ ٹائمنگز ہے، اس پہ آپ پوچھیں سوال ایک دوسرے. یہ واعظ و نصیحت تو ان سب سے ہی ہم لوگ اچھے بنیں گے. اور ہم اس کے لیے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے اصلاح کے لیے. پرسنلی بھی ہم ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں کہ حرام حلال بتا سکتے ہیں، تمیز سکھا سکتے ہیں، شرک بدعت سے روک سکتے ہیں، نماز کی پابندی کا کہہ سکتے ہیں، روزے کی پابندی کا کہہ سکتے ہیں. تنہائی میں نصیحت کریں، کسی کے سامنے کسی کو بے عزت کر کے نہیں کی جاتی نصیحت. ہمیشہ کوئی کسی کا آپ دیکھیں برائی ہے کچھ تو آپ اس سے قریب جائیں، قربت پیدا کریں، ہمدردی کا احساس پیدا کریں. اس کے بعد اس کو پہلے اچھائی کی کچھ باتیں کریں، پھر نصیحت کر دیں. اسی بات میں ایک بات یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے، امید ہے کہ آپ بھی سنیں گے، میں خود بھی عمل کرتی ہوں اس پہ اور چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس چیز سے دور ہو. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو کہنے کا نا. آپ اگر اچھے سے کہیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں آپ خود دیکھیں گے آہستہ آہستہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. تو بڑوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو ہر طرح سے اس طرح کریں. کسی کو تحفہ، بچوں کو تحفہ دیں، تحفہ دے کے پھر بلائیں اپنے قریب، پھر ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. وہ کتنا خوش ہوں گے یہ سب باتیں سن کے. تو آڈیوز بھیجیں، تبلیغ کریں. پھر کسی کے موت یا بیماری کا وقت، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل بہت، کوئی مشکلات میں ہو، کوئی مقروض ہو، کوئی وہ، تو ان کا دل غم سے نڈھال ہوتا ہے. تو اس وقت امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا بہت اثر ہوتا ہے. بہت اچھا موقع ہوتا ہے، اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے. جب بھی ایسا موقع آئے، کسی کی موت ہو گئی کچھ ہے، آپ ان کا کھانا پکا کے لے جائیں، ان کو بیٹھ کے ان کے پاس اچھی اچھی باتیں ان کو سکھائیں. تو یہ وقت ہوتا ہے، بیمار ہے ہاسپٹل جائیں، ان سے ملیں، وہاں پہ آپ ان کو بتائیں یہ اذکار پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کسی کی بھی مشکلات ہو، غم ہو، تو اس سے مطلب دل سے اتنا اللہ کی رضا کے لیے جائیں اور اتنا پیار محبت سے کریں کہ وہ آدمی آپ کی اچھی باتیں سن کے فوراً عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے گا. کیونکہ اس کا دل اتنا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اتنا وہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو سن کے بہت جلدی ایکسپٹ کرتا ہے. تو یہ اوقات ہوتے ہیں بتانے کے. اسی لیے اپنے گھر میں اگر کوئی آپ محفل رکھ رہے ہیں، کوئی مجلس رکھ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو اس میں آپ پہلے سے دل میں خیال رکھیں کہ جب آئیں گے لوگ تو ہم بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے. تو بعد وقت میں آپ یہ ساری باتیں ان کو آگے بڑھائیں، بتائیں. چاہے انٹرنیٹ میں کسی اور کا لیکچر ہے تو وہ بھی ہم لوگ چلے بیٹھ کے کچھ تھوڑی سا سن لیتے ہیں. تھوڑے سے منٹس کے لیے بھی آپ اپنا اچھا ٹائم گزاریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ہم نیکی کی ترغیب کرتے رہیں گے اور برائیوں سے اس طرح روکیں گے تو ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ کر کے سدھر جائے گا. تو ہم اپنے وقت کو بالکل ضائع نہیں کریں، اور بالکل یہ نہیں سمجھے ہاں کوئی بور ہو رہا ہے تو اس وقت تھوڑا رک جائیں. یہ نہیں کہ کوئی بور ہو رہا ہے، چہرہ بن رہا ہے یہ، اور ہم بس لگے ہوئے ہیں تبلیغ میں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ لوگ بھی بور ہو رہے ہیں تو مجھے بتا دیں. تو ایک بات اور نوٹ کرنے والی سورہ اعراف کی آیت میں ہے، جیسا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پہلے ہم نے آپ کو بتایا نا یہ والی آیت تھی سورہ اعراف کی 165 آیت، کہ اس کے اندر وہ جو مچھلی کو کہا تھا کہ نہیں پکڑو، تو کچھ لوگ ہوتے تھے کہ انہوں نے کہا آج نہیں پکڑیں گے، کل پکڑیں گے. کچھ کو ہوتا تھا کہتے تھے نہیں ارے چھوڑو اس کو، اگنور کر لو. یہ تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، یہ اس میں ہے فلما، جب وہ بھول گیا تو انجینا الذین ینہون عن السوء، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب وہ بھول گئے تو انہیں سمجھائی گئی تھی بات تو ہم نے انہیں بچا لیا. کن کو بچایا؟ جو برائی سے روکتے تھے. یعنی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے
مطلب غلط کام کیا یا دوسروں کو نہیں روکا، اگنور کیا، ان کو نہیں، بلکہ بچایا کس کو اللہ نے؟ ان لوگوں کو بچایا تھا کہ جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روکا تھا. یعنی نہیں عن منکر کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ برائی سے روکنا ہم لوگوں کو بہت زیادہ چاہیے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں. یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے نا، اس کو بہت ضروری ہے. اس کو اگر آپ روکیں گے تو آپ معاشرے سے عریانی، فحاشی اور برائی، دھوکہ، غیبت، جھوٹ بولنا، یہ بہت سی چیزیں جو پھیلتی چلی جا رہی ہیں نا، تو یہ ان ساری چیزوں سے آپ لوگوں کو بچا سکیں گے. تو اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا تھا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو یہ ہے کہ یہ زمانہ اسی لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو لوگ دکھا کے یہ کام کرتے ہیں نا، گناہ کام کوئی ہے اور وہ بھی آ کے بیٹھ کے لوگوں میں بڑا بتاتے ہیں کہ ارے میں نے تو آج یہ کیا وہ کیا، بڑے مطلب بڑا پراؤڈ ہو کے اپنی گناہوں کو کرتے ہیں. ان کے لیے کیا ہے، حدیث میں ہے کل امتن معافن الا المجاہرین. ان کو کہتے ہیں مجاہرین، جو کہ اپنی گناہ کو دکھاتے ہیں. اللہم لا تجلنا منہ. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجاہرین کو معاف نہیں کرے گا. جس نے اپنے گناہ کو پبلک میں دکھا دیا، بتا دیا نا، اور وہ اپنا شان پہ آ گیا، تو یہ سمجھ لے کہ وہ گناہ تو آپ کا کبھی معاف ہونے والا ہی نہیں ہے. اپنے گناہ کو اگر ہو گیا تو آپ چپے چپے اللہ سے اپنے معافی مانگ لیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ کر دے، تو وہ ضرور معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے بھی گناہ کر کے آؤ، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے گناہ پہ پراؤڈ ہو گئے اور آپ نے دوسرے کو بتایا کہ ہم یہ کر کے آئے، وہ کر کے آگے، بہت سے لڑکوں میں اور لڑکیوں میں ہوتا ہے کہ آ کے محفل میں بتاتے ہیں، دوسرا کہتا ہے واہ بھائی واہ، تم نے تو کیا کام کیا، کیا کمال کر دیا. یہ تو وہ ایسے مجاہرین جو ہے نا، وہ اللہ کے کبھی بھی معاف نہیں ہو. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ومن تو يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. اور وہ شخص جو اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یعنی اپنے گھر سے، اور پھر اسے موت آ جائے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. اس کا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو یہاں یہ کہا ہے کہ کوئی اگر غلط کام کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹ گیا، اپنا گناہ کرنے کے بعد توبہ کی، توبہ استغفار کر کے وہ واپس آ گیا، اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، توبہ کر لی، تو پھر اگر وہ چلا گیا، لوٹ آیا، اور لوٹنے کے بعد اس کو موت آ گئی، تو پھر چاہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک شہر میں بہت برائیاں ہو رہی، ہم وہاں سے اٹھ کے نکل گئے، ہم دوسرے شہر چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ایک بالش بھی آگے بڑھا ہوا ہے، ذرا بھی چلا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ گیا. جیسے کہ ایک حدیث حسن بصری سے روایت ہے رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ہجرت کی، خواہ وہ ایک بالشتی سفر کیوں نہیں کیا ہو اس نے، تو اس نے جنت کو اپنے نام لازم کر لیا، اب جنت کو اپنے نام لکھوا لیا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت میں اس دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے کہ ہم اپنی تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اس سے ہجرت کر کے ایکسکیوز می اور دور ہو جائیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کے صحیح اس پہ عمل کریں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کرے. میری آپ سے درخواست ہے اس بارے میں کہ جا کہ میرے والدین کا تعلق تھا کہ ہم لوگ انڈیا سے 1969 میں ہم ہجرت کر کے، میرے والد اسی لیے آئے تھے، ہمارے 6 بھائی تھے، تو ان کو یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو ہندوؤں سے شادی کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. تو اس وقت میں سارا کچھ پراپرٹی زمینداری تھی، تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے پوری فیملی کو لے کے انہوں نے پاکستان ہجرت.
اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے ہم سب کو دین کی طرف بھی رکھا، اچھا رکھا، اور پھر آنے کے بعد یہاں پھر پاکستان کا پارٹیشن ہو گیا، بنگلہ دیش سے وہ الگ ہو گیا، اور اس طرح 70s میں اور پھر 75 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو وہ تو ہجرت کر کے اسی نیت سے آئے تھے، اور دل سے مجھے تو یہی پتا ہے بچپن سے، اور پھر ان کا ہارٹ فیل ہوا، تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل کر لے اور ان کو قبول کرے۔ آپ سب کی آمین سے کیا پتا کسی کی آمین قبول ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہجرت کو قبول کرے، اور ہم سب کو مطلب ہم سب کو بھی ایسا ہی نصیب کرے کہ ہم برائی سے ہجرت کر کے اس راستے پہ چلے آئے۔ ایکسکیوز می، جاری۔ اچھا، تو ختم ہی کر لیتے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں، اور ہم سب یہی کریں کہ حکمت سے، محبت سے، نرمی سے، اور کسی بھی طرح امر بالمعروف کا یہ کام کرتے رہیں، اور لوگوں کو روکیں برائی سے، اللہ کی رضا کی خاطر اچھے اچھے کام کی اصلاح کرتے رہیں، اور اس امت کو اپنا فرض ادا کرنے کا احساس دلاتے رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولوالدین ولجمیع المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔